یہاں کے کاشتکار کو دیکھو. ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جو پہلے لاہور میں رہتے تھے پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے, کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں, پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا, ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں, وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے. یہی حال ہاریوں کا ہے. یہی آپ جا کر دیکھیے وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ, اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے, عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے, زمینداروں کے. یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں. اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں. ایک بہت بڑے مفتی صاحب, ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں, عشری نہیں ہیں. لیکن جب انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے, کسی اور چھوٹے مفتی سے, وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھیے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں, اپرینٹس ہیں, ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا. یہ تو عشری ہے. یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں. سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا. سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹ بچھے ہوئے ہیں, جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں, جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں, ریاستیں بن گئی ہیں, یہ کہاں سے آئیں گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں مشکلات ہیں, لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا. وہ جو اقبال نے کہا تھا, وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے, کس نہ باشد در جہاں محتاج کس, نقطۂ شر مبینی نس تو بس. اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو ہر سے قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات, میں ان کا ادنا طالب علم ہوں. ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا, ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے, قابل تقلید نہیں ہے. ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے. مجھے آج کے دور میں, اس پوری صدی میں, فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک. 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں, اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے. لیکن یہ اپنی جگہ ہے. عظمت ایک پہلو سے بہت ہے, دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں. عملی زندگی خود وہ کہہ گئے, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں وہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. کوئی بات نہیں, اللہ معاف فرمائے گا عمل کو. بات صحیح کہی ہے, اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے انور پر جو پردے پڑ گئے تھے, آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے. ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہیں, کسی کی ملکیت نہیں ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے, ان کی بہبود کے لیے ہے. ان سے خراج براہ راست جائے, نیا بندوبست اراضی کیا جائے. جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے. الفضل للمتقدمی پہلے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے. اور یہ وہ بات ہے, سن 82 میں میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی, ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے, اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے.